لا تعداد ولا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آج کا موضوع ہے حسد اور بخل کے حوالے سے، بغض کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا ثلاثۃ لا یہنؤ لصاحبها عیش، جس آدمی کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہوں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خوشگوار نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ نیکیوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، رب العالمین کی رضا کے ساتھ، دین اسلام کے قانون کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو پہلا بندہ فرمایا، پہلی جو اس کی عادت ہے وہ یہ فرمائی الحقد، کہ جو بندہ بغض رکھنے والا ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا والحسد، اور حسد کرنے والا، اور آگے فرمایا وسوء الخلق، اور بد اخلاق بندہ۔ فرمایا یہ تین عادات جس بندے کے اندر پائی جاتی ہوں اس کی زندگی ہمیشہ تنگ تنگ گزرتی ہے، بے سکونی میں گزرتی ہے اور دین اسلام کے خلاف گزرتی ہے۔ حسد اور بغض کیا چیز ہے؟ جب انسان کسی کے پاس کوئی گاڑی دیکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے کہ یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، اللہ کرے یہ خراب ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اسے یہ کسی طریقے سے چھن جائے۔ کسی کا مکان دیکھا، اس پر حسد کیا کہ اس کا مکان گر جائے، تباہ ہو جائے۔ یہ علماء کرام حسد کی تعریف ایسے کر رہے ہیں، تمنی زوال النعمت عن صاحبها۔ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، اور وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ اسے چھن جائے، ایسے لٹ جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وہ اس کی نعمت کو ناپسند کرتا ہے۔ یہی مثال ہے، کسی کے پاس کوئی اچھا مکان ہے، گاڑی ہے، یا اس کے پاس دولت ہے، دوسرا بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ناپسند کرتے ہوئے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ بلکہ یہ جو حسد ہے، بغض ہے، انسان کو یہاں تک تباہ کر دیتا ہے کہ انسان دشمنی پر اتر آتا ہے۔ رب العالمین نے کیوں فرمایا کہ یہ تین عادات جس بندے کے اندر پائی جاتی ہوں وہ پوری زندگی میں کبھی خوشگوار نہیں رہ سکتا۔ حسد کرتے کرتے، بغض کرتے کرتے انسان دشمنی پر اتر آتا ہے۔ بلکہ یہ الفاظ زاد الخطیب کے اندر موجود ہے، 4 جلد کے اندر، کہ فرمایا کہ بندہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کا دشمن بن جاتا ہے کہ قتل کرنے پر اتر آتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ حسد، یہ بغض انسان کو جلا دیتا ہے، جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ حضرات نے حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا ہوگا، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی۔ ایک بھائی جو تھا وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا،
اس کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس نے حسد کی وجہ سے اس کا قتل کی دھمکی دی۔ تو دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھے قتل کر بھی دیتا ہے، میری طرح تو ہاتھ بڑھاتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو میں تیری طرح ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی یہ زندہ مثال ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال ہے کہ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو بغض ہے، حسد ہے، بخل ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرت کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب العالمین نے اپنے ملائکہ کو بھیجا، جاؤ ایک بستی میں، وہاں پر ایک بندہ ہے، اسے ہلاک کر دو، اسے مار ڈالو، تباہ و برباد کر دو۔ رب العالمین کا ملائکہ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اسے دیکھتا ہے، وہ دن پورا روزے کی حالت میں رہتا ہے اور رات پورا نفل پڑھتا رہتا ہے۔ رب العالمین کی طرف واپس آیا، کہنے لگا یا رب العالمین، تو نے اس بندے کو ہلاک کرنے کا کہا ہے، تباہ کرنے کا کہا ہے، لیکن وہ بندہ تو بڑا اللہ والا ہے، دن پورا نفل نماز، دن پورا روزے رکھتا ہے، رات پورا وہ نفل نماز پڑھتا رہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جاؤ، جا کر اس کو سب سے نیچے کر دو اور باقی ساری بستی والوں کو اس سے اوپر کر دو۔ اللہ کا ملائکہ آتا ہے، پورے کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، سب سے نیچے اس کو کر دیا، باقی سب بستی والوں کو اس کے اوپر کر دیا۔ فرشتہ جاتا ہے یا الہ العالمین، یہ کیا مہاجرہ ہے، اتنا نیک بندہ تھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے ملائکہ تم نہیں جانتے، یہ بندہ یہ چاہتا تھا باقی سارے دوزخ میں چلے جائیں، چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتا تھا کہ صرف میں ہی جنتی بن جاؤں، میں ہی اللہ والا بن جاؤں۔ اس حسد کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے میں نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے رب العالمین فرماتا ہے جو بندہ حسد کرتا ہے، بخل کرتا ہے، بغض کرتا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، عمل بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس کی زندگی بھی بہت ہی تنگ گزرتی ہے۔ آگے رشک کے بارے میں فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں کے لیے رشک جائز ہے۔ رشک کی تعریف ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک اس بندے کے لیے رشک جائز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہے، وہ پوری رات اور دن قیام کرتا ہے، اس میں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت دی ہے، دولت دی ہے، وہ دن اور رات اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ دو آدمی رشک کر سکتے ہیں۔ رشک سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، نماز میں بہت زیادہ قیام میں پڑھتا ہے، دوسرا بندہ اسے دیکھے اور وہ اپنے دل میں شوق پیدا کرے کہ جتنا یہ قرآن پڑھتا ہے اس کے مطابق میں بھی قرآن مجید پڑھوں، زیادہ قرآن مجید پڑھوں، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا بندہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے دین اسلام پر، تو اس کو دیکھ کر وہ دوسرا بندہ اسی کے مطابق مال خرچ کرتا ہے
اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، یہ دو بندے قابل رشک ہیں۔ اس کے علاوہ رشک اور حسد جو ہے اسے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کفار نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو سارے دین اسلام کے معاملات سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی۔ بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا تو اس پر یہودیوں کو بڑی جلن ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو کچھ دے رکھا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مذمت کر رہا ہے اس آیت میں، یعنی کیوں یہ حسد کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے ان کا، کیا مسئلہ، کیا پرابلم ہے انہیں، کیا اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے ان کو کچھ دے رکھا ہے؟ اور کفار کی سوچ کیا تھی؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ کفار کی سوچ یہ تھی کہ جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کے ایمان لانے کے باوجود وہ حسد کرتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ یہ دوبارہ کافر بن جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر حسد بھڑک رہا تھا۔ حالانکہ ان پر حق بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یہودی ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ جو یہ اسلام پر چل رہے ہیں ان کو اسلام سے دور کیا جائے، کفر کے قریب کیا جائے، دین اسلام سے دور ہو جائیں۔ یعنی کفار، کوئی بھی کافر ہے، قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے یہ کبھی اہل اسلام کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے، اہل اسلام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور آگے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین۔ فرمایا یہود و نصارہ ایک چیز پر آپ سے وہ زیادہ جلتے ہیں، ان کو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کو یہ چیز بری لگتی ہے۔ کیا چیز بری لگتی ہے؟ علی السلام والتامین۔ ایک تو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی کا معنی بنتا ہے تم پر موت آئے، کسی کا معنی بنتا ہے تم برباد ہو جاؤ، کسی کا معنی بنتا ہے تم ہلاک ہو جاؤ۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جب ہم سلام کرتے ہیں سلام السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ان کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، بہت زیادہ حسد ہوتا ہے اس بات پر۔ اور دوسری ایک بات اور ہے جیسے کافی لوگ جلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور سارے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اس سے ان کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔ کس کو ہوتی ہے؟ یہودیوں کو۔ تو کوئی اور اگر جلے اس بات سے تو متشابہ ہو گیا ان کے، یعنی جب ہم آمین کہتے ہیں لوگوں کو جلن ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اس بات سے جلتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک امام نماز پڑھا رہا تھا تو وہ آمین کہنے والے نہیں تھے، جو پیچھے کھڑے تھے حنفی تھے وہ۔ امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے ایک اہل حدیث بھائی کھڑے تھے، وہ کہنے لگے آمین اونچی آواز سے۔
پوری مسجد کے اندر ایک بندے نے کہا آمین. تو جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ کہتے ہیں کون کتا بھونکا ہے؟ دیکھیے یہاں کیا فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین. دو باتوں سے یہودی آپ پر بہت زیادہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں. ایک السلام علیکم سلام پر، دوسرا آمین پر. تو اگر ایسے جاہل امام ہوں گے کسی مسجد کے اندر جو آمین پر اتنی بڑی بات کہہ دیں تو اصحاب لگا لیں کہ ان مولویوں کا کیا بنے گا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ مل کر آمین کہتے ہیں، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جب ان کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ان یہودیوں کی طرح آج اور بھی کئی لوگ ہیں جو آمین پر جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو آمین زیادہ تر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز اور حدیث میں فرمائی، کیونکہ آج کا موضوع یہی ہے حسد کے بارے میں. انہم لم یحسدونا علی شیء کما حسدونا علی الجمعۃ التي هدانا اللہ لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام امین. اس حدیث میں فرمایا کہ جتنا زیادہ حسد تم پر اس وجہ سے یہودی کرتے ہیں اتنا کسی وجہ سے نہیں کرتے. اس حدیث کے اندر کیا بیان کیا ہے، کس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی طرح تمہاری رہنمائی کی ہے. جمعے کے دن سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. اور جمعے کو سارے دنوں کا سردار قرار دیا ہے. ایک تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ قبلے کی طرف کی ہے اور وہ اس سے بھٹک گئے تھے. ایک جو جمعہ کی طرف کی ہے وہ اس سے بھٹک گئے تھے، دوسرا ہماری رہنمائی قبلے کی طرف کی ہے وہ اس سے بھی بھٹک گئے تھے. تو اس سے ان کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے. اور آخری جو الفاظ ہیں پھر سنیے، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین. اور ایک اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، جب امام آمین کہتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ مل کر آمین کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جلن ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں جہاں بھی اہل اسلام رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، دین اسلام پر چلنے والے، ان کو ان حدیثوں کے مطابق نماز کے اندر امام کے ساتھ مل کر اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے. اور آگے حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا، تم ہرگز ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، اور تم ہرگز ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو. ولا تجسسوا، اور تم ہرگز ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. یعنی کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، انسان چھپ کر دیکھتا ہے یہ کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو بلا مقصد نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی جاسوسی کرنا الگ بات ہے. لیکن بلا مقصد کسی کی جاسوسی کرنا، اس سے منع فرمائے والا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. اور ایک اور جو عام لوگوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے، ولا تحسسوا، کہ چھپ کر ایک دوسرے کی باتیں نہ سنا کرو. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ولا تناجشوا، اس کے اندر فرمایا کہ جب تم خریداری کرنے کا ارادہ کرتے ہو، اگر تمہارا یہ ارادہ خریداری کا نہ ہو
تو ہرگز بولی نہ لگایا کریں قیمت بڑھانے کے لیے کہ دوسرا آدمی دھوکے میں پڑ جائے۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بازار کے اندر کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے، وہ اونچی آواز سے کہتا ہے یہ 100 روپے کی ہے، یہ 150 روپے کی ہے، 200 کی ہے، یعنی وہ بولی لگا کر قیمت بڑھانے کے لیے اپنی چیز بیچ دیتا ہے، دوسرے بندے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، مومن نہ بن جاؤ۔ اور ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف کلمہ ہی نہیں پڑھتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کون سا ہے؟ لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ، صرف اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک ہی تعریف تشریح کئی دفعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بیماری دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی تمہیں نفع نقصان دینے والا نہیں۔ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ ہے ایمان لانا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور اس کے اندر جو بغض کے حوالے سے فرمایا، اور ہرگز آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کریں۔ محبت کیا ہے؟ اگر آپ کسی آدمی کو تکلیف کے اندر دیکھتے ہیں، کسی مشکل کے اندر دیکھتے ہیں، آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ تڑپ جاتے ہیں۔ تو بعض حضرات جن کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، وہ جب کسی کو تکلیف کے اندر دیکھتے ہیں وہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں یہ اور تکلیف کے اندر جائے۔ جو آدمی گرا ہوا ہو، کمزور ہو، وہ اور زیادہ کوشش کریں گے یہ اور گر جائے اور کمزور ہو جائے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نمازیں قبول نہیں کرتا، روزے قبول نہیں کرتا۔ اس حسد کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے اعمال زائل ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار کیا فرمائی کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور دوسری بات فرمائی کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ نہ دو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم افشوا السلام۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جس پر آپ عمل کریں گے تو یہ جو آپ کی محبت ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے، ہمدردی ہے، بہت دیر تک قائم رہے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا افشوا السلام، کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ ابھی صحابہ کرام جا رہے ہیں راستے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر تھوڑی دور جا کر وہ الگ الگ ہوتے ہیں، پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں۔ یعنی بار بار سلام کرنا، راستے کے اندر کوئی مل جاتا ہے آپ سلام کرتے ہیں اسے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں السلام علیکم کے اندر کتنے حروف ہیں، الف ہے، سین ہے، لام ہے، الف ہے، عین لام یا، یہ اس کا آپ اندازہ لگائیں کتنے حروف بنتے ہیں۔ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں بنتی ہیں، الف کے بدلے 10 نیکیاں، سین کے بدلے 10 نیکیاں، ایک روایت میں ہے ایک ایک لفظ کے بدلے 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو کتنی نیکیاں ہماری بن جاتی ہیں۔ تو یہودی اس سے جلتے ہیں، کہتے ہیں ان کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی، پھر یہ کدھر جائیں گے؟ یہ تو جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور وہ اس بات سے حسد کرتے ہیں۔
تو رب العالمین نے ہمیں حسد سے منع کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کیا کرنا ہے آپ نے آمین زیادہ کہنی ہے اور السلام علیکم زیادہ تر سلام کرنا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق، اتحاد، ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے اور حسد اور بغض سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہم جو اعمال کریں اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ بلکہ ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دے۔ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، جو چیز بھی اس کے پاس ہے وہ اس کی محنت کا صلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کی محنت کو زائل نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا، تباہ نہیں کرتا، اس کی محنت کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ جس معاملے میں محنت کرتا ہے اس کا صلہ میں اس کو دیتا ہوں۔ تو جس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اس کی محنت کا صلہ ہے، تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم حسد کریں گے، بغض کریں گے، ہمارے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کے اندر، سنانے کے اندر جتنی کمی پیشی غلطی کتائی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔